بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو 3 میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج جمعہ ہے اور آج کی اہم خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جمعے کے دن نارملی پاکستانی سیاست کے اندر جمعے کا ایک بڑا کردار رہا ہے، لیکن آج کا جمعہ ہم نے دیکھا پارلیمنٹ میں بڑا احتجاج بھی ہوا۔ پی کے ایکٹ کے خلاف پی ٹی آئی نے بہت ہنگامہ کیا، پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی صحافیوں کا بھی احتجاج تھا۔ لیکن اڈیالہ جیل سے جو خبریں ہیں وہ جمعے والے دن چونکہ ملاقات نہیں ہوتی ہے تو اس طرح سے وہاں سے عمران خان کی جو گفتگو ہے وہ سامنے نہیں آتی، لیکن کچھ اہم خبریں ہیں۔ انہوں نے کچھ نئے فیصلے کیے ہیں، کچھ سہولیات ان کو وہاں پہ دی گئی ہیں، خاص طور پہ سردیوں کے پیش نظر ٹی وی کی سہولیات، ہیٹر کی سہولیات، اس کے علاوہ کچھ اور بھی سہولیات ہیں۔ وہ جو ہے وہ اس کے علاوہ جنید اکبر کو نامینیٹ کیا۔ کل یہ خبر دی گئی تھی کہ جنید اکبر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ اور نام بھی ہیں، اور پھر شیر افضل مروت کے حوالے سے جو خبر کل زبیر صاحب نے دی تھی کہ ان کو نکال دیا گیا ہے، آج وہ تحریری طور پر بھی اس کو فیصلے کا حصہ بنا دیا ہے جج صاحب نے، کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ یہ میرا وکیل نہیں اور اس کو اندر داخل نہ ہونے دیا جائے۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے سہولیات کے حوالے سے جی، کہ ابھی تک کی شدید سردی، اب تو تقریباً سردیاں ختم ہی ہونے والی ہیں، اب جا کے عمران خان کو ہیٹر کی سہولت ملی ہے۔ کون سا ہیٹر ہے یہ؟ گیس والا ہے، بجلی والا ہے، کیا اور کیا سہولیات دی گئی ان کو؟ یہ بلور ہیٹر، یہ پھر گدے کا سوال آ جائے گا۔ عمیر صاحب اس پہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ یہ مائک، میں اپنی طرف سے کوشش پوری کر رہا اطلاعات تھا یہ ہے کہ وہ جو دوسرا مائک تھا اس کی بیٹری کا پرابلم ہے، اس کی بیٹری ٹھیک نہیں۔ بس یار، آپ کے مسئلے ہی نہیں ختم ہوتے۔ عمیر صاحب گئے تھے، انہوں نے چیک کروایا تھا۔ کسی دن یہ کیمرہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اچھا، عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں ایک تو نیوز پیپر الاؤ کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی چینل جو ہے وہ الاؤ ہے، لیکن ٹی وی میں اس میں صرف پی ٹی وی نیوز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز جو ہے وہی ہے، تو وہی سب سے بڑی اذیت ہے عمران خان صاحب کی، ٹارچر۔ پی ٹی وی اسپورٹس تو ہوتا ہوگا؟ نہیں، ایک پی ٹی وی ہے، صرف ایک پی ٹی وی؟ سپورٹس تو ہوتا ہے یار، نہیں اسپورٹس ختم کر دیا تھا نا۔ نہیں، اختیار ان کے پاس ہوتا ہے کہ بند کر دو۔ ہاں ظاہر ہے، کیبل تو سوچے نہ کھلائے۔ کیبل تو نہیں ہوتی ہوگی نا وہاں؟ نہیں، وہ تو اینٹینا نا۔ ہاں، تو اس پہ پی ٹی وی سپورٹس آتا ہے سر، وہ پی ٹی وی سپورٹس صرف پی ٹی وی نیوز ہے۔ پچھلے دنوں عمران خان نے یہ پٹیشن بھی دائر کی تھی کہ جو ٹی وی ہے، پہلے تو اٹھا دی گئی تھی، اب جو ٹی وی ان کو دی ہے اس میں صرف پی ٹی وی نیوز ہے۔ میرا مطلب ہے عمران خان پی ٹی وی دیکھتے بھی ہوں گے تو دنے دنے دیکھتے ہوں گے، نہیں، وہ دیکھتے ہوں گے۔ ہیٹر جو ہے وہ دیا گیا ہے، وہ بلور الیکٹرک جو ہیٹر ہوتا ہے بلور والا، وہ دیا گیا ہے، اور باقی ان کی جو بچوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے وہ بھی اس کی انہوں نے پھر ہائی کورٹ سے اجازت مانگی ہے، لیکن ہائی کورٹ نے تو اجازت دے دی ہے، لیکن ابھی تک ان کی بات جو ہے وہ نہیں کروائی۔ پچھلے دنوں ویسے کروائی تھی، ایک بار ہو چکی ہے ان کی بات، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے کہا ہر ہفتے بات کروانی ہے، لیکن وہ نہیں ہوا، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن اس طریقے سے نہیں ہو رہا۔ اچھا، نیوز پیپرز دے دیے گئے ہیں۔ دوسرا عمران خان نے، ڈان بھی ہے اس میں؟ جی ڈان بھی ہے، ڈان ہے، اور دوسرا جو ہے وہ دی نیوز ہے۔ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس پہ ڈاکٹر سے جو اپنی ان کے ذاتی معالج ہیں ان سے بھی ریگولر چیک اپ کرنے کی درخواست کی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی ان کا ذاتی معائنہ جو ہے وہ پچھلا جو بیرسٹر گور صاحب کا مفاہمتی گروپ والا ایک معائنہ ہوا تھا، مہینے سے زیادہ ہو گیا ان کا ذاتی معائنہ ابھی تک ان کے ڈاکٹر سے جو ریگولر چیک اپ ہے وہ نہیں ہے۔ حالانکہ عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کا ریگولرلی ہر 14 دنوں کے بعد ان کا معائنہ ہونا چاہیے، لیکن وہ ابھی تک نہیں ہو رہا۔ بشرا بی بی کا سامان جو ہے وہ کچھ سامان تو وہ ساتھ لے گئی تھی، کچھ سامان ان کا جو ہے وہ بعد میں آنا تھا۔ ہیٹر ان کو کل جو دن ہے یعنی جمعرات کا دن، کل جمعرات والے دن ان کو ہیٹر پہنچایا گیا ہے، اس سے پہلے ان کے پاس ہیٹر نہیں تھا۔ پچھلے جمعے کو یہ فیصلہ سنایا گیا تھا۔ پورا ایک ہفتہ گزرا۔ عمران خان تو دیکھیں نومبر، دسمبر، جنوری تقریباً گزر چکا ہے، شدید سردی تو گزر گئی ہے ہیٹر کے بغیر۔ آگے تو موسم ٹھیک ہو جائے گا، اب تو آگے تو اب جو ہے وہ بشرا بی بی کو بھی ہیٹر دے دیا گیا ہے۔ پھر ان کا کچھ اور سامان تھا، کوئی برتن وغیرہ تھے، یہ باقی چیزیں تھیں، وہ ان کو نہیں دیے جا رہے تھے، حالانکہ وہ سامان ڈیلی کی بنیاد پر جاتا تھا لیکن اجازت نہیں تھی۔ اب کل جو ہے اس کی اجازت ان کو دے دی ہے کہ بشرا بی بی کا سامان بھی اندر پہنچ چکا ہے۔ تو سہولیات تو یہی ہیں۔ اسی جو مریم بی بی کہتی تھی کہ میں ہیٹر بند کر دوں گی اور میں یہ کر دوں گی، تو ہیٹر تو پہنچا ہی پچھلے ہفتے ہی ہے۔ یعنی مریم بی بی کی بات نہیں مانی گئی جو ہیٹر میں؟ نہیں، مریم بی بی نے تو دھمکی دی تھی نا، اس وقت تو ہیٹر تھا ہی نہیں۔ اچھا، مریم بی بی بیچاری کو تو اتنا نہیں پتا ہوتا اڈیالہ جیل کے دروازے۔ اچھا، وہ میرے خیال میں مریم بی بی کے ہیٹر کے بعد شاید پوائنٹ آؤٹ ہوا اور ہیٹر دے دیا گیا، ہاں، کہ پتہ چلا ہوگا ہیٹر تو ہے ہی نہیں۔ ہاں، ہیٹر نہیں ہے۔
دوسرا عمران خان کو ہیٹر اور اے سی اور یہ مسائل ہے ہی نہیں ہیں. وہ اس سے پہلے جب بھی میٹنگز کرتے تھے اے سی بند کروا دیتے تھے اور ہیٹر میں بیٹھنے کے عادی نہیں ہے. تو یہ ایشوز تو ان کے ہے نہیں ہیں. البتہ جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ جنید اکبر والی جو خبر ہے کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے شیخ وقاص اکرم کو ہٹا کر وڈرا کر دیا. پہلے اب یہ تیسری تبدیلی ہے. اس سے پہلے شیر افضل مروت کا نام تھا, پھر شیخ وقاص اکرم آئے اور اب جنید اکبر آئے ہیں. شیر افضل مروت صاحب جس طریقے سے وہ اونچی اڑان بھر رہے تھے, ایک دم سے وہ نیچے گرے ہیں. کل تو اب تو حکم نامہ بھی آ گیا. کل بھی ہم نے خبر دی تھی, اس پہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ بڑا تنقید کر رہے تھے اور سوشل میڈیا کا آج وہ پارلیمنٹ میں نے کہیں دیکھا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں غلط خبر فیک نیوز ہے میں بائیک آؤٹ کرتا ہوں. وہ شیر افضل مروت جو پہلے کہتے تھے کہ میں مقدمات درج کروں گا ان کے خلاف, اب وہ کہہ رہے ہیں جی میں میڈیا کا بائیک آؤٹ کروں گا, مجھ سے پوچھتے نہیں اور خبر چلا دیتے ہیں. اب تو تحریری حکم نامہ بھی آ گیا, اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ عمران خان نے سپرنٹینڈنٹ جو اڈیالہ جیل ہے ان کو یہ تحریری طور پر آگاہ کیا ہے کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ میرے ڈیفنس کونسل کا حصہ نہیں ہے, اس لیے ان کو اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی شیر افضل مروت کو تو پہلے ہی وڈرا کر دیا تھا, ڈیفنس کونسل سے وہ تھے ہی نہیں, لیکن کچھ مقدمات میں وہ ابھی بھی عمران خان کی پیروی کر رہے تھے. کل اسی چکر میں گئے تھے, بڑے دبنگ انداز میں خبریں چلی تھی کہ شہر آ گیا ملاقات کے لیے. نہیں تو وہ ان کو نہیں پتا تھا نا, وہ جو ان کے لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ بھئی بڑی اہم ملاقات ہوگی, لیکن وہ پتہ چلا کہ خان نے تو منع کر دیا. آج بھی وہ پارلیمنٹ میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے وہاں پر بھی یہ بات کی. انہوں نے کہا جی کہ مجھے میڈیا پر ہی سرو ہے اور میں سوشل میڈیا پر اسی اپنے جو شوکاز ہے اس کا جواب دوں گا. تو اب یہ میٹر نہیں کرتا شوکاز ہے, مطلب دیکھیں جو سپیس شیر افضل مروت صاحب کو ملی تھی وہ سپیس ان سے واپس لے لی گئی ہے, جس کی وجہ سے وہ شیر افضل مروت کا نام تھا. ادھر سے بھی سپیس واپس لے لی ہے. نہیں وہاں پر تو وہ کنیکٹڈ ہے, وہاں پر تو ان کو دیکھیں انہوں نے یہی کہا نا تم ہمارا ایسٹ ہو, تم اپنا کاروائی کرتے رہو. لیکن عمران خان کو تو اپنی کیبنٹ کے لوگوں کا یہ پتا ہوتا تھا کہ بھی کون سا بندہ کس سے ملنے گیا ہے اور کس منسٹر نے کس منسٹر کے گھر پہ بیٹھ کر دعوت کھائی ہے. ان کو تو یہ بھی پتا چل جاتا تھا اور اندازہ کر لیتے تھے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے. تو وہ شیر افضل مروت کا انہیں کافی پہلے سے آئیڈیا تھا. تو ابھی تو یہ آفیشلی ہو گیا نا, جو زبیر بھی بتا رہے ہیں کہ اب نہیں ان کو اڈیالہ جیل میں جانے کی لکھا ہوا گیا. اچھا یہ کیا وجہ بنی شیخ وقاص اکرم صاحب کو ہٹا کے اب جنید اکبر کو لایا جا رہا ہے؟ رضوان صاحب یہ تو ویسے حیرت سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک پورا سال گزر گیا, ایک پورا سال آلموسٹ 8 فروری کو انتخابات ہوئے تھے, اور جب پارلیمانی سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے کوئی بھی نیا تو اس میں جب آپ کو پتہ ہے کہ اسپیکر کا انتخاب ہوتا ہے, وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے, پھر کیبنٹ آتی ہے, پھر یہ تمام ارکان حلف لیتے ہیں, اس کے بعد پھر کمیٹیز تشکیل دی جاتی ہیں, اور پھر پی ایس سی بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پی ایس سی کے اندر تمام جو ادارے ہیں پاکستان کے ان کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں جو کرپشن کے الزامات ہوتے ہیں وہ اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہوتے ہیں, جہاں پیسہ لگتا ہے پبلک منی جہاں یوز ہوتی ہے, بڑی, اور یہ اپوزیشن کے پاس یہ ہوتا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا اس میں ہوا یہ ہے کہ ایک سال گزرنے کے بعد پہلے تو یہ شیخ وقاص اکرم کا نام عامر ڈوگر صاحب نے کافی عرصہ پہلے دیا تھا, لیکن اس کے اوپر پھر کچھ پروسیس بھی نہیں ہوا, اسپیکر نے بھی, اور پھر یہ پولیٹیکلی سچویشن ایسی تھی. پھر ابھی کل پرسوں ہم نے جب خبر دی کہ شیخ وقاص اکرم کا نام انہوں نے نکال دیا ہے اور جنید اکبر کا عمران خان نے کل فائنل کیا تھا, تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اچانک سے ایکٹیویٹیز بھی سٹارٹ ہو گئیں. اور پی ایس سی کے چیئرمین کے لیے پہلے تو عامر ڈوگر جو چیف ویپ ہے انہوں نے 5 لوگوں کا ایک پینل بھجوایا, جس میں عمر ایوب ہے, خواجہ شیراز ہیں, عامر ڈوگر کا اپنا نام ہے, شیخ وقاص کا نام تھا, اور ساتھ میں جنید اکبر کا تھا جو پہلی لسٹ اسپیکر کے پاس گئی. اس کے بعد پھر کیونکہ عمران خان نے منع کر دیا تھا اور شیخ وقاص اکرم کا نام ڈالا اس لیے گیا تھا کہ چلیں, کیونکہ پینل میں سے چننا ہے نا, تو چنا وہی جاتا ہے جو اپوزیشن کی طرف سے نامینیٹ ہوتا ہے, لیکن پروسیس یہ ہے کہ آپ کو پینل دینا پڑتا ہے. اس میں شیخ وقاص اکرم کا نام ایز اٹ از شامل تھا. اس کے اوپر پھر اعتراض ہوا ہوگا کہ بھئی عمران خان نے جب منع کر دیا تو پھر شیخ وقاص کا نام کیوں شامل ہے. اور آپ نے دیکھا کہ تھوڑی دیر پہلے ہی شیخ وقاص اکرم صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا جی میرا نام کیوں میری مرضی کے بغیر شامل کیا گیا, میں نہیں چیئرمین پی سی کے لیے اپنا نام دینا چاہتا. پھر ایک نئی لسٹ بنی, اس میں عادل بزئی صاحب کا نام شیخ وقاص اکرم صاحب کی جگہ پہ شامل کیا گیا, اور ابھی جب ہم ویڈیو کر رہے ہیں تو یہ پروسیس چل رہا ہوگا, اور بڑی امید ہے کہ جنید اکبر کو
چیئرمین پی ایس سی جو ہے وہ بنا دیا جائے گا. یہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے جو کہا ہے کہ میرا نام میری مرضی کے بغیر شامل کیا گیا، تو کہ یہ کوئی ناراضگی ہے یا کیا وجہ ہے؟ نہیں مرضی کے بغیر کیوں؟ جب آپ کو یاد نہیں ہے جب ان کا نام پہلے تھا تو ہم ان سے بات کرتے تھے، بلکہ آپ کو یاد ہے جو اپوزیشن لیڈر کا روم ہے اس کے ساتھ والا روم جو ہوتا ہے نا وہ چیئرمین پی ایس سی کا روم ہوتا ہے. ہم اکثر جا کے وہاں بیٹھتے تو شیخ صاحب سے مذاق بھی ہم نے 1-2 مرتبہ کیا کہ شیخ صاحب آپ کے کمرے میں بیٹھے کو رونق نظر نہیں آتی. تو وہ اس ٹائم پہ اس چیز کو مان چکے تھے کہ میں چیئرمین پی ایس سی ہوں گا. لیکن ابھی حالیہ دنوں میں جب سے عمران خان نے ان کے حوالے سے اعتراض کیا کہ وہ ترجمان پاکستان تحریک انصاف ہیں، وہ ترجمان کے پی گورنمنٹ نہیں ہے، تو شاید عمران خان کے اس بیان کی وجہ سے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو نا وہ فیل کر گئے کہ مجھے کیوں کہا گیا. حالانکہ کہا تو ٹھیک گیا، وہ 26 نومبر کے بعد سے پشاور بیٹھے ہوئے ہیں، آج کتنے دن ہو گئے ہیں وہ یہاں پہ نہیں آئے، کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے، وہ وہیں پر کر رہے ہیں. تو ان کو یہ لگا کہ جب مجھے جنید اکبر صاحب کا نام عمران خان نے خود دے دیا تو ان کو پتا ہے کہ جنید اکبر صاحب نے بننا ہے، تو انہوں نے پھر کہا جی میں معذرت کرتا ہوں، میں اس کے لیے ویلنگ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے وہ ویلنگ نہیں ہے، وہ مجھے لگتا ہے وہ تھوڑے عرصے بعد ترجمان پی ٹی آئی کے عہدے سے بھی کہیں گے کہ میں ویلنگ نہیں ہوں. مجھے یہ نظر آ رہا ہے چند دنوں میں یہ بھی خبر آئے گی. نہیں یہ اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے نا کہ شیخ وقاص اکرم جو کہ علی امین گنڈاپور کے کیمپ میں تھے، وہ ان کے اوپر عمران خان نے سائیڈ لائن کر وہ کیمپ کمزور ہو رہا ہے، اور دوسرا جنید اکبر کا ایک کیمپ یہ اینٹی علی امین گنڈاپور اچھا اینٹی علی امین. اس لیے میں تو نہیں کہوں گا، جنید اکبر عمران خان کے ساتھ بہت شروع سے ہیں 90s سے. مطلب یہ جب پہلا انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے 2013 کے انتخابات سے پہلے، اس وقت علی امین اور جنید اکبر کا 2 مخالف گروپس تھے، تو وہ پرویز کھڑا اسی دور سے یہ گروپ چلتا آ رہا ہے، اور عاطف خان وغیرہ اور یہ سارے مراد سعید علی امین کے کیمپ میں تھے. تو جنید اکبر نے مالاکنڈ سے ہیں، یہ بڑے زبردست میں نے ان کے بلاول بھٹو کو انہوں نے 2018 میں شکست دی تھی. اس ٹائم پہ بلاول وہاں لڑنے گئے تھے کہ میں جیت جاؤں گا. پھر 2024 کے الیکشن سے پہلے ان کے اوپر بہت پریشر ڈالا گیا تھا، ان کے بچوں کو اٹھا لیا گیا تھا، اور یہ اتنے بہادر ہیں اور اتنے یہ زبردست اپنی کاز کے ساتھ مخلص ہیں، انہوں نے کہا میرے بچوں کو مار دو، میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. تو ہیں بڑے، اور ہیں بھی بڑے صاف آدمی. دوسرا جو ہے یہ آج کل جب پارلیمان کے اندر انہوں نے دیکھا نا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، بس ایک رسمی سی کارروائیاں ہیں، تو یہ بڑا افسردہ اور مایوس رہتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا بھی ایک آدھ دن کہ کیا وجہ ہے کہ آپ بجھے لگ رہے ہیں آج کل. کہتے ہیں یار ہم تو سیاست دان تو ہے نہیں، ہم تو وہ روایتی سیاست دان تو نہیں ہے، ہم تو پالیٹکس میں اس لیے ہے کہ عمران خان کے پیچھے ہے، ان کی نظریے کی وجہ سے، اور یہ ڈیبیٹنگ کلب بن گیا ہے یہاں، تو اب وہ عزت بھی نہیں رہی. تو بہتر ہے ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یار سیاست ہی چھوڑ دیں، لیکن بس وہ عمران خان جیل میں ہے تو ان کے لیے ہم کھڑے ہیں، ورنہ اب یہ اس پارلیمان کی تو کوئی عزت نہیں ہے. مطلب وہ پالیٹکس کرنے کے لیے یا نام بنانے کے لیے سیاست میں نہیں آئے، یا پیسہ بنانے کے لیے سیاست میں نہیں آئی. وہ ایک ویژن ہے، ایک کاز ہے کہ بھئی اس ملک کو بہتر کرنا ہے، اور ہم جیسے لوگ، کیونکہ یہ ایک پبلک سیکٹر سے تعلق رکھتے تھے اور بڑا اچھا انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں بڑا اچھا انہوں نے کام کیا ہے، تو ظاہر وہ اپنا پورا کیریئر چھوڑ کے اس کاز کے پیچھے آنا، اور پھر یہ جو حال آج کل ہے تو اس میں تو ایک مخلص آدمی مایوس ہو جاتا ہے. اگر اللہ کرے ان کی ہو جائے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، اگر یہ بن جاتے ہیں تو یہ کام بڑا زبردست کریں گے، کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بہت ضرورت ہے نظر رکھنے کی. محسن نقوی صاحب نے جو پروجیکٹس کیے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر، پھر ابھی اسٹیڈیم والا معاملہ بھی آ رہا ہے، تو بہت زیادہ پیسہ جو ہے لاہور میں جو آپ نے ذکر کیا نا، لاہور میں جو کنسٹرکشن ہوئی ہے، جو پل بنے ہیں، جو انڈر پاسز بنے، وہ آپ کو پتا ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی جو حکومت تھی اس میں اتنے نہیں بنے جتنے محسن نقوی نے بنائے. ابھی اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں کتنے پروجیکٹ ابھی چل رہے ہیں، وہ تو 42 دن والا جو 3 پروجیکٹ اسلام آباد میں، صرف بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ اس کے چل رہے ہیں، آپ کی سڑکوں کی ایکسپینشن کی، انڈر پاسز کی اسلام آباد کے اندر. اس سے علاوہ جو یہ میلوڈی مارکیٹ ہے اس کو پوری رینوویٹ، وہ تو کوئی ایمبیسی نہیں کر رہی. نہیں ٹھیکا تو ادھر سے ہی. اچھا مطلب اور اس مارکیٹ کا ابھی جا کے حال دیکھ لیں، پہلے کی طرح ہی ہے، مطلب کچھ نہیں ہوا ہے. رضوان صاحب ان کا وہ دبئی لیکس میں نام آیا، ان کی پراپرٹیز آئیں، کسی نے آج تک پوچھا ان سے؟ یہ اس سے زیادہ بڑھ کر نا جو سب سے زیادہ آڈٹ پیراز جن کے اوپر اعتراض آتا ہے پی اے سی میں، وہ ڈیفینس پروڈکشن کے اوپر آتا ہے، اور ڈیفینس پروڈکشن کے اوپر کوئی بھی چیئرمین پی ایس سی سوال جاتا ہی نہیں ہے. تو جنید اکبر جیسا بندہ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر، یہ ڈیفینس پروڈکشن کی آڈٹ پیراز جو ہے نا، اس لیے مجھے یہ لگتا بھی ہے کہ شاید اس وجہ سے ان کا راستہ بھی روکا جائے. 2 منسٹریز کے زیادہ آتے ہیں، ایک مواصلات اور ایک ڈیفینس پروڈکشن، ٹھیکے وہاں زیادہ ہوتے ہیں. جی. تو یہ مواصلات ابھی ایک تو مولانا صاحب کے بیٹے بھی لگا کے گئے اپنا ایک دور، وہ بھی اس کے اوپر بھی بہت سارے آڈٹ پیراز آئیں گے،
اور پھر ابھی علیم نہیں تو خان جنید صاحب اکبر صاحب مزہ تو تب ہے نا، جنید اکبر صاحب ان کو بلائیں جو ان کو 26ویں آئینی ترمیم پہ ووٹ دینے کے لیے آفریں کرتے تھے، باہر کی نیشنلٹیاں آفر کرتے تھے، ان کو بھی بلا ان کو بھی بلا کے ایک پوچھیں دفعہ ان کو چیئرمین پی ایس سی تو بننے دو، آپ ساری چیزیں کھول رہے ہیں، ان کا وہ بھی کیا راستہ پتا اٹھ روک جائے ہی گا۔ نہ دیں، وہ اسپیکر کو کہیں نہیں کرنا نوٹیفیکیشن، تو اچھی بات ہے جی، اس طرح کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ سو زبیر صاحب کمنٹس پڑھیں گے آپ یا بس ہم اجازت چاہیں؟ کمنٹس آج ان کو پڑھنے چاہیے ویسے۔ جج صاحب کر اچھا نہیں نہیں پڑھے کمنٹس جو ہے بدقسمتی کے ساتھ 2-3 دن سے کوئی اچھے نہیں آ رہے، ہم دیکھ رہے ہیں، نہیں لیکن دیکھیں میری اچھے بات بھی سنیں، نہیں ہیں تو پڑھنے تو ہے نا، دیکھیں پڑھنے تو فیملی میں نا میری بات سنیں، میرا ایک پوائنٹ ہے، وہ جو اچھے آ رہے ہیں یا جو تنقید کر رہے ہیں یا جو سوال اٹھا رہے ہیں، دیکھیں دے آل آر ویلکم۔ اس کی وجہ یہ ہے رضوان صاحب، فیملی ہے نا ہماری، ایک فیملی ہے، اس میں آپ ایک بندے کو آپ کی کسی بات کوئی بات اچھی لگے گی اور سیم ٹائم پہ وہی بات آپ کی کسی دوسرے کو اس پر اعتراض ہوگا، تو آپ نے سب آپ دیکھیں، آپ نے اپنے اصول سے نہیں ہٹنا، آپ نے اصل سچ سے حق سے نہیں ہٹنا۔ باقی جو لوگ غلط تنقید کرتے ہیں، اگر وہ جائز تنقید کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو پازیٹیو لینا ہے، اگر وہ تنقید اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ بھائی تم نے فلانے کو کیوں کچھ کہا، تم نے فلانے کو کیوں کچھ کہا، تو وہ ہمارا مسئلہ اپنی نہیں ہے۔ احتساب تو بہرحال دیکھیں ہمیں بات کرنا ہی یہ ہے۔ ہے کہ یہاں پر آپ نے کہا نا کمنٹس اچھے نہیں آ رہے، ہم یہاں پر کسی کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھے نا، اگر کسی کو خوش کرنا ہو تو پھر وہ اسد عمر صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر آپ نے سب کو ہی خوش کرنا ہے تو پھر آئس کریم کی ریڑھی لگا لیں، بس آئس کریم بیچیں۔ پھر اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اس میں آپ سے کوئی نہ کوئی ایک پارٹی تو ناراض ہوگی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں اس کو بھی ناراض نہ کروں اور اس کو بھی ناراض نہ کروں، ہمیں اس چیز کا سوچنا بھی نہیں چاہیے یار کون ناراض ہو رہا ہے کون نہیں ناراض ہو رہا، فیکٹس کے اوپر بات کرنی چاہیے جو حقیقت ہے۔ کوئی بھی جو ہے وہ ایک مقدس گائے نہیں بننا چاہیے، جو سب سے بڑی مقدس گائے ہے، اگر اس کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں تو پھر یہ چھوٹی موٹی اچھا میں یہ کمنٹ پڑھتا ہوں، یہ بھائی نے کافی دفعہ یہ ایک ہی ہیں، یہ علی زی ALIZZ ہے شاید، یہ ان کا اکاؤنٹ ہے، اور انہوں نے ایک ہی جو کوسچن ہے نا وہ 3 4 5 6 مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا انہوں نے لکھا ہوا ہے جی، زبیر صاحب سے ان کا سوال ہے، انہوں نے لکھا جی اتنی آسانی سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی مسٹر زبیر صاحب، آپ نے کل کے پروگرام میں، انہوں نے ویسے تم لکھا ہوا ہے کیونکہ نہیں تم پڑھ لو، آپ نے کل کے پروگرام میں عمران خان اور بشرا بی بی پر الزام لگایا کہ انہوں نے ہیرو کا ہار لیا، اب یا تو اس الزام کو ثابت کرو اپنے پروگرام میں، ثبوت دکھاؤ، یا کسی بھی طرح کوئی گواہ لا کے ثبوت کے طور پر پیش کرو، نہیں تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو۔ دیکھیں بات یہ ہے نا، توشہ خانہ کے جتنے بھی تحائف ہیں وہ کیا میں نے بیچے ہیں؟ کس نے بیچے ہیں؟ وہ عمران خان نے بیچے، عمران خان نے بیچے، یا تو کہہ دیں عمران خان نے بیچے۔ عمران خان کے پاس تو 1992 کے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد جتنے تحائف آئے ہیں سب شوکت انہوں نے سب کچھ شوکت خانہ، ایون یہ بنی گالا کی جو زمین ہے جی یہ بھی اس کا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ شوکت خانم کو ڈونیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کے ایک اور پلاٹ ہے بنی گالا میں، وہ بھی شوکت خانم کو ڈونیٹ ہو چکا ہے۔ پھر اس بنی گالا کی جو اراضی ہے اس کے پیچھے کون پڑا ہوا تھا؟ کون جو ہے وہ چاہتا تھا کہ یہ بھی میرے نام مہر میں لکھوانا چاہ رہے تھے کچھ لوگ؟ تو یہ تو حقیقتیں ہیں، اگر کوئی نہیں تسلیم کرتا، کوئی نہیں مانتا، تو ویسے بھی خان صاحب نے آج کل کہا ہوا ہے جی ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھیں اور بی بی کا دفاع کریں، تو کرتے رہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی پارٹی ہے، ان کی وہ پارٹی جو ہے وہ نیریٹو بنائیں گے، وہ دفاع کریں گے۔ ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں، جو ہمیں پتہ ہے، وہ ہم بولیں گے۔ اگر اس سے کوئی ناراض ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس سے تو ہمارا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے جی آپ لوگوں کا یہ ہے نومیڈز ری لوڈڈ، آپ لوگوں کی کا انالیسس میں صرف اس چیز کی کمی ہے، آپ بے شرم دشمن کو نہیں دیکھ رہے جس کو پتہ ہے کہ اس کا مقابلہ ایک غیرت مند انسان سے ہے، اور غیرت مند انسان کی کمزوری اس کی عزت ہوتی ہے۔ یار بے شرم دشمن کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کے اوپر مقدمے ہوئے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی احسان نہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، اور وہ کام کسی کو پسند آئے گا کسی کو پسند نہیں آئے گا، تو اس میں یہ کوئی، میں اس بات پہ بھی جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ احسان نہیں ہے، ہم نے یہ فیلڈ چنی ہے تو یہ اس پہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس کے پیچھے بھی ہم نہیں چھپتے، ہم نے اس کو ہائی لائٹ بھی نہیں کیا، کبھی شیئر کر کے کہا بھی نہیں، مظلوم بننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہاں وہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ کام ہے رپورٹ کرنا ہے، وہ جو فیکٹس ہیں، ہم جو ایک اور چیز بھی ہے، ہم اس کو ذمہ داری سمجھتے ہیں، ہمارے پاس جو انفارمیشن آتی ہے، کچھ انفارمیشن فیڈ بھی کی جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تو ہم اس کو ملٹیپل سورسز سے چیک کر کے پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جی سنی سنائی بات کی اور اس کو آگے پھیلا دیا، لیکن بہرحال آپ کی رائے ہے، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، آپ کے جذبات ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن زبیر صاحب نے جیسے کہا کہ اگر کوئی جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ باریک واردات ڈال رہے ہیں، یا اگر یہ ڈالنی ہوتی تو پھر اور باریک واردات ڈالنے کے لیے ہم ادھر بیٹھے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، ادھر منڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ سوال کمنٹس زیادہ ہے لیکن پھر کبھی کمنٹس کے اوپر
کریں گے ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے سر, اجازت دیں. ٹھیک ہے جی, عمر صاحب نے کہہ دیا تو بس پھر اس کے بعد اجازت دیجیے.